نام کیا ہے؟ میرا نام خدیجہ تار ہے۔ عمر بھی بتا دیجئے۔ میری عمر 6 سال ہے۔ سوال شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں، اگر سوالات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے عام بحث کرتی نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتی پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی میرا سنت سوال شروع کیجیے۔ لبیک۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنانا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمان قانون ایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس کے بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، اس پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ماشاء صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ۔ درود پاک کمپیوٹر، یہ تو بتائیے قیامت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر یعنی زیادہ قریب کون ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے کہ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔ ہر جواب کے بعد مدنی منی کو یہ درخواست ہے کہ صلو علی الحبیب کہہ دیا کریں، تو اس بہانے بہت سارے ہم بھی درود پڑھ لیں گے نا ایک ایک۔ کہیے صلو علی الحبیب، کہیے صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا درود پاک کمپیوٹر، یہ تو بتائیے کہ ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ ماشاء صلو اللہ۔ علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک بار درود پاک پڑھنے سے کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیے وہ کون سا درود پاک ہے جس کو پڑھنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ وہ درود پاک یہ آئیے ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا و مولانا محمد محمد وعلی آلہ وعلی وسلم۔ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ واہ۔ اچھا 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک دن میں 1000 درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا جنت میں مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ ذکر درود پاک جو روز پڑھے آئے گا، جلوہ اسے دکھائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔
صلی اللہ تعالی علی محمد. واہ مدنی منی واہ. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کر درود پاک نہ پڑھنے والے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا جس کے پاس میرا دیگر ہو اور اس سے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا دیکھیں وہ بدبخت ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا درود پاک کمپیوٹر چند درود پاک کے نام بتا دیجئے. درود تاج، درود ماہی، درود شفاعت، درود ربیہ، درود غوثیہ، درود سلیجنا، درود اوپر، درود ابراہیم، درود لکھی، درود ناریہ. واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا درود رضویہ بتائیں گے کس درود کو کہتے ہیں؟ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ماشاء صلو اللہ. علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. نعرے لگانا آتے ہیں؟ ایک اور سوال ہے ان کا. سوال ہے اس میں؟ ایک اور تیسرا پرچہ. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اچھا اچھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اصحاب فیل کے کتنے دن بعد کس تاریخ اور کس روز ہوئی؟ نور کے بے کر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان مدینہ بی بی آمنہ کے پسر حبیب ناور عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم ورضی تعالی عنہ. کوئی جہاں کے لیے ہادی و حیبر بند کروا کے نبی پی کے 55 دن بعد 12 ربیع الاول بامطابق 20 اپریل 571 صدی عیسوی بروز پیر صبح صادق کے وقت کے بھی آسمان پر بعض ستارے ٹمٹما رہے تھے. چاند سے چہرہ چمکاتے ہوئے دونوں شانوں درمیان بڑے رموان درخشاں سرخی آنکھیں پاکیزہ بدن دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دنیا میں تشریف لائے. رضی اللہ امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. خدا نے خدائی کی خود انسانی سفینے کی قیامت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی. جام رشتے صبح عید کا سامہ ہوتا تھا، ادھر شیطان تنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. صلاحات ابتدی ایسا کہ ناختہ ہستی ہوئی جاتی ہے برآبادی اجڑی ہوئی بستی. مبارکباد بیواؤں کی حضرت گاہوں کو اثر بخشا گیا نالوں کو فریادوں کو آہوں کو ضعیف و بے کس و آفت نصیبوں کو مبارک ہو. یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کہ حضرت مرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. سرکار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا نور کی آمد، پر نور کی آمد، آخر کی آمد، سچے کی آمد، مرحبا اول کی آمد، آقا ابطار کی آمد. مرحبا مرحبا ماشاء اللہ. مدنی گلدستہ بنے گا مدنی منڈی کا انشاءاللہ. اچھا جنہوں نے قلم سے لکھا وہ شاید وہ نظر ثانی نہ کی ہو. وہ کون سی کتاب ہے یار؟ علم کے تعلق سے آپ نے جن کا ترجمہ کیا ہے راہ علم، اس میں غالباً اسی میں یہ لکھا ہے کہ اپنی تحریر پر دوبارہ نظر ثانی نہ کرنا
نہ یعنی اپنے لکھے ہوئے پر دوبارہ اس کو نہ دیکھنے والا ایسا ہے جیسے وہ واش روم میں تو گیا لیکن استنجا یعنی پاک کیے بغیر واپس آ گیا. تو اس میں اصل وہ یوں مجھے بولنا پڑا کہ ایک فاحش غلطی تھی, خطرناک غلطی, کہ ہادی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہادی ہیں, وہ دال کی جگہ راہ لکھا ہوا تھا. اس کے معنی کتنے خطرناک ہیں. خیر اس کی بیچارے نیت نہیں ہوگی, وہ دوبارہ دیکھا. اور بھی اکا دکا چھوٹی موٹی غلطیاں تھیں جن پر بہرحال یہ غلطی بڑی تھی, اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ ٹائپ بھی کریں تو اس کو بھی دیکھ لیں اور قلم سے لکھیں اس کو بھی نظر ثانی, بھلے آدھی لائن لکھیں تب بھی سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو مطلب ایک نظر دیکھ لیا جائے. ہو جاتی ہے غلطی لیکن دیکھ لینے سے وہ سامنے اکثر آ جاتی ہے. موبائل کے ذریعے بھی جب ٹیکسٹ میسج کریں یا تحریری پیغام آپ لکھ کر کسی کو بھیجنا چاہیں تو اس لکھے ہوئے کو بھی ایک بار پڑھ لینے کی عادت بنائیں, اور جس کو بھیج رہے نا اس کو جب آپ ٹک کریں نا کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں تو اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں کہ میں نے صحیح جگہ پر بھیج رہا ہوں یا نہیں بھیج رہا ہوں. تو یہ دو چیزیں موبائل کے ذریعے, کیونکہ بہت جلدی جواب دینے کا ہمارا ایک انداز ہوتا بھی ہے اور بعض صورتوں میں اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں جب جلد جواب چلا جائے, لیکن جلد جائے غلط نہ جائے. اب وہ یہ بھی ایک فن ہے, اس میں بھی مطلب واقعی غلط چلا جاتا ہے بعض اوقات. پھر سائن لینگویج بھی ہے اس میں, کہیں کہیں سائن لینگویج ہوتی ہے, جیسے کہ وہ ہاتھ یوں ہوتا ہے نا, اس کا مطلب تو یہ کہ معافی مانگنا, اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معاف کر دینا. اور ایک یوں ہے جس میں کچھ کچھ جو لکیریں بنی ہوئی ہیں, یہ علامت بھی بعض لوگ معافی کے لیے ڈال دیتے ہیں, حالانکہ یہ علامت معافی کے لیے نہیں ہے, تالی بجانے کی علامت ہے. تو یہ بعض لوگ معافی میں اس کو استعمال کر رہے ہوتے, پتہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یہ بھی چلو لگے ہاتھوں, اس کو بھی نوٹ کر لیں. مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ بھی غلطی ہے مطلب, تو اس کو بتا دیا جائے, موقع مل گیا تو میں نے کہا چلو. تو یہ ہاری کا معنی تو کسان ہوتے ہیں نا, سندھی میں ہاری کسان, کسان مانے دہقان, دہقان مانے وہ فارمر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور ہادی کے معنی ہدایت کرنے والا. اچھا مدنی منی کچھ فرما رہی تھی. پاپا جانے میری بھی تو مہندی دیکھ لیں آپ. کیا فرما, سمجھ نہیں آئی بیٹے. مہندی میری بھی دیکھیے, یہ مدنی منی کہہ رہی ہے مہندی لگا کر آئی ہیں. اب تو میں نے دیکھا نہیں, غور نہیں کیا, پھر دکھا دو. اچھا ماشاءاللہ مہندی بھی ہیں, زیورات بھی ہیں. اللہ کریم آپ کو حیا کا زیور بھی عطا کرے. ابھی تو آمین. ابھی تو آپ بہت چھوٹی ہیں, جب اس قابل ہو جائیں تو وہ حیا کا زیور بھی مل جائے. لیکن چھوٹے بچے بھی حیادار ہوتے ہیں, بعض بچے قدرتی وہ بڑی اس میں اپنے حساب سے حیا ہوتی ہے, شرماتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. ہماری مدنی منی کے ابو کے لیے یہ 1200 روپے اور یہ مدنی باکس بھی پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ, ارے واہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. وَإِيَّاكُمْ. جی اچھا وہ اصل ان کو سکھایا ہوگا جزاک اللہ, آپس میں کہتی ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ سوالات ہمارے پاس مزید جمع ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انسان علاج کروانے کے لیے عاملین کے پاس